خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے سرگرمیاں کافی تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اپنے پاور شو وہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے آج بات کریں گے، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ اپنے استعفے کے بعد ایک بار پھر اب سامنے آئے ہیں، انہوں نے کیا بات چیت کی ہے اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ ایک دلچسپ خبر سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے، ایک اہم فیصلہ جاری ہوا ہے دوسری شادی کے حوالے سے، اس فیصلے کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں سحرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ دوسری شادی کے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی پر فوجداری اور دیوانی کارروائی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پہلی بیوی کی اجازت اور ثالثی کونسل کی منظوری کے بغیر دوسری شادی کرنا مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی خلاف ورزی ہے، جس پر شوہر کو فوجداری اور دیوانی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عدالت نے اس حوالے سے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا اور فیصلہ تحریر کیا ہے جسٹس مسرت ہلالی نے۔ سپریم کورٹ نے نائلہ جاوید کیس میں فیملی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار دیے اور شوہر کو خاتون کو حق مہر کی 12 لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تنسیخ نکاح ایکٹ کے تحت اگر شوہر بیوی کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کرے تو خاتون نکاح ختم کرنے کی حقدار ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ ثالثی کونسل کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے سیکشن 6 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ عدالت کے مطابق اس کیس میں شوہر نے نہ پہلی بیوی سے تحریری اجازت لی اور نہ ہی ثالثی کونسل سے منظوری لی، جس کا اعتراف خود شوہر نے بھی کیا۔ دوران مقدمہ شوہر کی جانب سے دوسری شادی کرنا بھی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ تو یہ اہم فیصلہ ہے جو کہ دوسری شادی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے، اور دوسری شادی کے خواہش مند افراد اب ذرا محتاط ہو جائیں، اور دوسری شادی اب کس طریقے سے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے۔ ثالثی کونسل اور بیوی سے باقاعدہ اجازت لے لیں، اس کے بعد کر لیں۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب جو کہ جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے موقع پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ تو بتا چکے ہیں کہ اب وہ کس طریقے سے آگے چلیں گے، فی الحال سیاست اور ان سارے معاملات سے مزید کسی احتجاجی طریق سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ سائڈ پر رکھ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ بلکہ سابق جج کہنا چاہیے، ان کے حوالے سے وکلاء کو بھی کافی زیادہ امیدیں تھیں، کہا جا رہا تھا کہ ضرور بار میں جا کے کوئی پرجوش قسم کا خطاب کریں گے، ملک میں آئین کی بحالی، عدلیہ کی بحالی کے حوالے سے تحریک چلائیں گے۔ تاہم اب لاہور میں ہونے والے ایک ایونٹ کے موقع پر گفتگو کی ہے انہوں نے، اس میں کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں نے جانوروں کے حقوق پر فیصلہ میں دے چکا ہوں، جانور اور انسانوں کے ساتھ زیادتی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں معاملے ایک ہی سوچ سے آتے ہیں، یہ سوچ معاشرے میں ظلم پھیلاتی ہے، بنیادی حقوق معاشرے میں حکومت کی جانب سے لاگو کروائے جاتے ہیں، معاشرے کی طاقت برابری میں ہوتی ہے، جمہوری ملک ہے، برابری کی بنیاد پر حقوق کی فراہمی ہی مضبوط ریاست کی بنیاد ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب جمہوریت نہیں ہوتی، جب ملک ایک اتھارٹیرین سوچ سے چلتے ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں آئین موجود ہے، بنیادی حقوق موجود ہیں، لیکن یہ صرف کاغذ پر ہے۔ ایک سوال انہوں نے اٹھایا کہ کیا یہ کاغذی باتیں عملی زندگی میں کوئی حصہ رکھتی ہیں؟ یہاں پر اتھارٹیرین سسٹم میں اس سسٹم سے سب سے زیادہ نقصان عام اور غریب آدمی کا ہوتا ہے۔ اتھارٹیرین نظام ایک کمزور ملک کی نشانی ہوتی ہے، مضبوط ملک کی نہیں۔ اطہر من اللہ نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمیں خود سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم جمہوری ملک میں ہیں یا اتھارٹیرین نظام میں ہیں۔ کاوان نامی ہاتھی کے نام سے کیے گئے فیصلے میں بہت سی باتیں نہیں لکھیں کیونکہ وہ شرمندگی کا باعث تھیں۔ یہ خطاب ہے جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ کا، جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد احتجاجاً عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا اور کہا تھا انہوں نے اپنے استعفے میں کہ اب یہ وہ آئین نہیں جس کے تحت میں نے حلف لیا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سوات اور مالاکنڈ ڈویژن میں پاور شو بھرپور طریقے سے جاری ہے اور مرحلہ وار یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ مختلف جگہوں پر وہ ریلیاں نکال رہے ہیں۔ جنید اکبر جو کہ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں صدر ہیں، ان کو بھی ایکٹیو کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کے ایکٹیویٹیز اپنی آگے بڑھا رہے ہیں۔ عوام میں کافی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے اور یہ سب کچھ فوٹیجز سے واضح ہے، اب یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں رہی ہیں۔
یہ سوشل میڈیا پر آنے والی فوٹیجز، کیونکہ نیشنل میڈیا پر تو نہیں، الیکٹرانک میڈیا پر اس سب کو کوریج دی جا رہی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ ضرور دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو بھرپور ان کا پاور شو وہاں پر جاری ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان بہت پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ طویل عرصے کے بعد پی ٹی آئی کو ایک بار پھر عمران خان کے بعد کوئی ایک بڑا لیڈر ملا ہے پی ٹی آئی کارکنان کو، جو ان کو ایکٹیو کر سکتا ہے، متحرک کر سکتا ہے، ان کو ایک بار پھر سے سڑکوں پر لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ محض جمع کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ، اکثریت سہیل آفریدی کو دیکھنے اور ان کی بات سننے کے لیے وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ تاہم عوام کا جمع غفیر ان کے پیچھے اس وقت نظر آ رہا ہے، جہاں جاتے ہیں عوام کا ایک سیلاب ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاہم اب ساتھ میں دیگر چیزوں پر بھی بات کی جائے تو سہیل آفریدی کو اس وقت جو صوبے کے اندر درپیش مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، جن کا وہ ذکر بار بار اپنی تقاریر کے اندر بھی کر رہے ہیں، مختلف اہم قسم کے خوفناک انکشافات بھی کر چکے ہیں، ان کی جان کو خطرے کے حوالے سے بھی بتا چکے ہیں۔ تاہم ایک اور جو صورتحال تشویشناک ہے جس کا ان کو سامنا ہے، وہ ہے وادی تیرا کا آپریشن۔ وہاں پہ ایک طرف موسم کی سختیاں تو جاری ہیں ہی، تاہم اس حوالے سے سہیل آفریدی خود بھی وہاں پہ جا کر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں ان کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، اس آپریشن کو خود بھی ان کی نقل مکانی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تاہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جلد از جلد معاملات اب حل کی طرف جانے چاہیے، تاکہ جو متاثرہ افراد ہیں ان کو جلد از جلد ریلیف مل سکے۔ ایک طرف موسم ہے تو دوسری جانب اور دیگر سختیاں بھی موجود ہیں۔ تو بظاہر صورتحال خیر پختونخوا کے اندر یقیناً اچھی نہیں ہے، لیکن دوسری جانب سہیل آفریدی اپنی اسٹریٹ موومنٹ آگے بڑھاتے ہوئے اہم اعلانات بھی کر رہے ہیں، انکشافات بھی کر رہے ہیں۔ جان کو خطرے کے معاملے پر بھی انہوں نے بات کی، اور دوسری جانب اڈیالہ جیل جانے کا بھی اہم اعلان کیا۔ اس ہفتے کے اندر جو جمعرات آ رہا ہے اس میں انہوں نے اڈیالہ جیل جانے کا بھی اعلان کر رکھا ہے، اور کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس بار انشاءاللہ ان کے لیڈر عمران خان سے ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مفاہمت کی بھی جو کوششیں ہیں وہ کارگر ثابت ہو رہی ہیں، اور ممکن ہے کوئی سگنل ان کو شاید مل چکا ہے کہ وہ اب پر امید ہیں، ورنہ ایک عرصے سے وہ اڈیالہ جیل جانا چھوڑ چکے تھے۔ جمعرات کو جانے والی جو اڈیالہ جیل کے لیے ملاقاتوں کی فہرست تھی، اس میں سہیل آفریدی کا نام شامل نہیں ہوتا تھا۔